ویورز، ہارر اسٹوری فارورڈ میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا ٹاپک ہے ظالم پری۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ رعایا اپنے حکمران سے بہت خوش تھی۔ ہر طرف امن ایمان کا دور تھا، لوگ خوشحال تھے اور بادشاہ کی عمر درازی کی دعا کرتے۔ بادشاہ بھی خوش تھا اور اپنے ملک سے مطمئن تھا۔ اسے ایک فکر تھی کہ وہ یہ کہ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ کو فکر تھی کہ اس کے جانے کے بعد ملک کی بھاگ دوڑ کون سنبھالے گا۔ جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی، وہ ولی عہد کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا جاتا۔ بادشاہ ہر وقت اداس رہتا۔ جب رعایا نے بادشاہ کو اتنا خاموش دیکھا تو ملک کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا گیا۔ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا کہ بادشاہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد نجومیوں کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور بادشاہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سب کو بے حد خوشی ہوئی۔ شہزادے کا نام شہزادہ خرم رکھا گیا۔ پورے ملک میں جشن منائے گئے، چراغ روشن کیے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی، لوگ بھی خوش سے پھولے نہ سمائے۔ ڈھول بجائے گئے، شہنائیاں گونجی، ہر کوئی خوش نظر آتا تھا۔ شہزادہ خرم بڑے ناز سے پرورش پانے لگا۔ بادشاہ نے شہزادے کے لیے ایک عالی شان محل تعمیر کروایا اور ایک حسین باغ محل کے ساتھ بنوایا۔ باغ کیا تھا، جنت کا ٹکڑا تھا۔ ہر قسم کے پھول اور پھل لگائے گئے، قسم قسم کے پرندے رکھے گئے۔ باغ میں گھاس اتنی عمدہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ریشم کا سبز قالین بچھایا ہو۔ شہزادہ خرم کی خدمت کے لیے بے شمار کنیزیں تھیں۔ کنیزیں بھی بہت اچھی اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہر کوئی شہزادے کے کام کے لیے تیار ہوتی۔ شہزادہ بہت خوش تھا۔ اس طرح شہزادہ جب ذرا بڑا ہو گیا تو بادشاہ نے اس کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اس کے لیے بڑے لائق اور قابل اساتذہ کا بندوبست کیا گیا۔ شہزادے کو پڑھائی کے علاوہ دوسرے ہنر بھی سکھائے گئے، مثلاً گھوڑا سواری، تیر اندازی وغیرہ۔ شہزادے کو ہر کام میں ماہر بنا دیا گیا۔ شہزادہ خود بھی بہت سمجھدار تھا۔ ایک روز بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک نجومی نے پیشگوئی کی کہ شہزادہ 15 برس کی عمر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ پھر اچانک ایسا ہی ہوا۔ ایک پری محل کی چھت سے گزر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادے پر پڑی۔ پری نے شہزادے کو قید کرنے کی سوچی۔ پری محجوبین شہزادے کو اٹھا کر لے گئی۔ محجوبین شہزادے کے ساتھ شادی کی خواہش مند تھی۔ اس نے شہزادے کو ایک گھوڑا دیا تاکہ شہزادہ ملک ملک کی سیر کرے اور وہاں پری کے پاس اس کا دل لگ جائے۔ ایک روز شہزادہ ایک ملک کی سیر کے لیے گیا۔ اسے ایک حسین و جمیل شہزادی نظر آئی۔ شہزادی کا نام معطلت تھا، جو بہت خوبصورت تھی۔ شہزادے نے جب اتنی پیاری شہزادی دیکھی تو سوچنے لگا، میں اگر شادی کروں گا تو اسی شہزادی سے کروں گا، ورنہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ شہزادی خود بھی خوبصورت تھی اور اتنے پیارے کپڑے اور زیور پہن کر جس سے اس کے حسن کو چاند چاند لگ جاتا تھا۔ شہزادی اکثر شہزادے معطلت کے ملک آتا تھا۔ پری کو جب معلوم ہوا کہ شہزادہ شہزادی معطلت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے شہزادے کی ساری آزادی ختم کر دی اور اسے پوری طرح قید کر کے کنویں کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا اور اندھیرے کنویں میں اس کا جی گھبرانے لگا، مگر وہ پری کی قید سے نکل نہیں سکتا تھا۔ ہر وقت اداس کنویں میں بیٹھا رہتا اور باہر نکلنے کی ترکیبیں سوچتا، مگر پری کے آگے وہ بے بس تھا۔ شہزادی معطلت بہت دیر شہزادہ خرم کا انتظار کرتی رہی، مگر شہزادے کا کوئی پتہ نہ چلا تو شہزادی بھی بہت اداس اور پریشان رہنے لگی۔ وزیر کی بیٹی، جو شہزادی کی دوست بھی تھی، بہت ہوشیار اور سمجھدار تھی۔ اس کا نام ماروخ تھا۔ اس نے شہزادی سے وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ خرم کو تلاش کرے گی۔ ماروخ شہزادے کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی۔ وہ جگہ جگہ جاتی، مگر شہزادہ کہیں نظر نہ آیا۔ ایک روز وہ جنگل سے گزر رہی تھی کہ اسے ایک شخص نظر آیا۔ ماروخ نے اس سے پوچھا
کیا آپ شہزادے خرم کے متعلق جانتے ہیں؟ وہ شخص دراصل جنوں کے بادشاہ کا بیٹا تیمور تھا۔ اس نے جب ماروخ کو دیکھا کہ وہ شہزادے کی تلاش کرتی پھرتی ہے تو اس نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ تیمور نے بتایا کہ وہ شہزادے کا فوراً پتہ لگائے گا۔ ماروخ نے اپنی ساری داستان بتائی کہ وہ شہزادے کو اپنی دوست شہزادی معطلت کے حکم سے تلاش کر رہی ہے۔ تیمور جنوں کے بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے لیے شہزادے کا پتہ لگانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسے جادو کے زور سے معلوم ہو گیا کہ شہزادہ ایک اندھیرے کنویں میں قید ہے۔ ماروخ نے تیمور سے کہا کہ وہ شہزادے کو پری کی قید سے آزاد کروائے۔ تیمور نے اس کا ذکر اپنے باپ سے کیا کہ پری نے ایک بار گناہ شہزادے کو اپنے قید میں رکھا ہوا ہے، تو اسے بڑا غصہ آیا کہ پری اتنی ظالم ہے۔ بادشاہ نے فوراً پری مجمین کو اپنے دربار میں بلایا اور شہزادے خرم کے متعلق دریافت کیا تو پری نے بادشاہ سے معافی مانگی اور شہزادے کو رہا کر دیا۔ شہزادہ کو ماروخ کے پاس لایا گیا۔ شہزادے نے بتایا کہ پری کی قید میں اسے اندھیرے کنویں میں رہنا پڑا، اس لیے وہ شہزادی معطلت کے ملک نہ جا سکا۔ اس نے بتایا کہ پری بہت ظالم ہے، اسے اپنے ماں باپ سے ملنے بھی عرصہ گزر گیا ہے۔ پری نے کئی برس پہلے شہزادے کو محل کی چھت سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ پری بڑی بے رحم ہے، اب تمہاری وجہ سے مجھے رہائی ملی ہے۔ شہزادی نے ماروخ کا بہت شکر ادا کیا۔ وہ دونوں شہزادی کے ملک روانہ ہوئے۔ شہزادی معطلت ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ماروخ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ شہزادی بہت خوش تھی۔ وزیر کی بیٹی ماروخ کو شہزادی نے بہت سارا انعام دیا اور شہزادی معطلت کی شادی شہزادے خرم سے کر دی گئی۔ شہزادہ اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وہ اگلے دن اپنے ملک روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے ماں باپ کا مارے غم کے برا حال تھا۔ جب شہزادہ ان کے سامنے گیا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور شہزادے کو گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ شہزادہ، جو اتنا عرصہ ماں باپ سے دور رہنے کی وجہ سے بہت اداس تھا، ماں باپ کو ملتے ہی خوش ہو گیا اور اپنے متعلق سب کچھ بتایا کہ وہ ایک روز محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ پری اسے اٹھا کر لے گئی اور وہ شہزادے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ شہزادے نے بتایا کہ میرے انکار کرنے پر اس نے مجھے اندھیرے کنویں میں قید کر دیا۔ شہزادہ اتنا عرصہ پری کی قید میں تھا۔ ماں باپ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب شہزادہ صحیح سلامت ان کے سامنے موجود تھا۔ شہزادے نے بتایا کہ اس نے شہزادی معطلت سے شادی کر لی ہے۔ ماں باپ اتنی حسین شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں کی شادی کی خوشیاں منائی گئی۔ سارے ملک میں جشن ہوا، چراغاں کیا گیا، غریبوں میں پیسے بانٹے گئے، لنگر خانے کھولے گئے۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ شہزادہ اسے دوبارہ مل گیا ہے۔ رعایا بھی بہت خوش تھی۔ لوگ شہزادے کے جانے کے بعد بہت غمگین تھے۔ شہزادہ اور شہزادی کو پا کر خوش ہو گئے۔ ملک میں دوبارہ وہی خوشیاں لوٹ آئیں اور بادشاہ دوبارہ اپنی حکومت کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اب بادشاہ آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ملک کے سارے کام شہزادے خرم کو سونپ دیے اور اپنا تاج شہزادے خرم کے سر پر رکھ کر خود ملک کے کاموں سے فارغ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے بادشاہت شہزادے کے سپرد کر دی تھی۔ بادشاہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا۔ شہزادے خرم اور شہزادی مل کر ملک کے تمام کام کرنے لگے۔ اب رعایا پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گئی اور ملک خوب ترقی کرنے لگا۔ اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگی ہیں تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔